نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پڑھ کر آراستہ کرو، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پڑھ کے مزین کرو۔ فرمایا میدان محشر میں تمہارا درود تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک جو مجلسوں میں تم پڑھو گے، اپنے اجتماع میں تم پڑھو گے، تو وہ درود میدان محشر میں قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن جائے گا، وہ نور کا کام کرے گا، اور جہاں جہاں تم پریشان ہو رہے ہوگے پھر وہ نور اللہ کے عذاب سے تمہیں بچائے گا۔ درود پاک تو جس مجلس میں بھی ہم بیٹھیں، جس بھی مجلس میں ہم بیٹھیں، تو یہ ہماری عادت ہونی چاہیے کہ اس مجلس میں ہم درود لازمی پڑھیں، چاہے وہ جمعے کا اجتماع ہو یعنی مسجد کے اندر، یا باہر کوئی اجتماع ہو یا کوئی محفل ہو۔ تو فرمایا جو بھی مجلس تم لگاؤ، جو بھی مجمع ہو جہاں کچھ لوگ جمع ہو جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود ضرور پڑھو، میری ذات پہ درود ضرور بھیجو، یعنی جب جب تم اپنی مجلسیں لگاؤ تو میری ذات کو بھی یاد رکھو، مجھ پہ بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہو، اور جب تم درود پڑھ لو گے تو یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ بولیے، نور۔ کیا بن جائے گا؟ نور بن جائے گا، اور پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائے گا۔ تو اپنی عادت بنائیے درود پاک پڑھنے کی۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک، اور چند ہی دنوں بعد ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوگا۔ ربیع الاول تقریباً گزر چکا، اب ربیع الثانی کا مہینہ۔ ربیع الاول شریف کی خاصیت یہ تھی کہ اس مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کے آنے کی خوشی میں آپ کے عاشقوں نے میلاد منایا، خوشیاں منائی، اور وہ پورا جو ہمارا ایک سلسلہ تھا حضور کی فضائل، آپ کے کمالات جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، تو وہ ایک سلسلہ۔ اب ربیع الغوث یعنی ربیع الآخر، ربیع الثانی جسے کہا جاتا ہے، اس مہینے میں خاص بات یہ ہے، اس مہینے کو خاصیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، اور ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ان غوث اعظم کی وفات یعنی عرس کا دن ہے، جو تمام ولیوں میں سب سے افضل ہے، تمام ولیوں کے سردار، جہاں سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ، آج چاند کی 11 تاریخ کو اس مہینے کی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مہینہ 11ویں والے مہینے کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی لوگ اپنے گھروں میں نیازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ، فاتحہ وغیرہ، محفلیں وغیرہ یہ رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے جمعے ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے بارے میں کچھ سنیں گے کہ آپ اللہ کے کیسے بہترین ولی تھے، اللہ کے کیسے مقرب بندے تھے، آپ نے کیا نیکیاں کی، آپ کی کرامات کیا تھیں، تو آپ کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ ہم۔ لیکن آج اولیاء کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت نازل فرمائی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جسے میں نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے رب نے فرمایا اے لوگوں بے شک سن لو، خبردار ہو جاؤ، سن لو، ان اولیاء اللہ،
بے شک اللہ کے ولیوں پر لا خوف علیہم، کچھ خوف نہیں ہوتا، اللہ کے ولیوں پر کچھ خوف نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف سے بھی پاک رکھ دیا اور غموں سے بھی پاک بنا دیا، ان تک غم بھی نہیں پہنچتے اور خوف سے بھی وہ محفوظ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کی شان، اللہ کے جو دوست ہیں ان کی شان۔ لیکن اللہ کے ولیوں کی صفات اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی۔ فرمایا یہ اللہ کے ولی یعنی میرے دوست اس طرح ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم نے خوف سے بھی پاک رکھا اور جنہیں ہم نے غموں سے بھی پاک رکھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ان کی صفات کیا ہے؟ فرمایا ان کی صفات یہ ہے الذین آمنوا، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور یہ لوگ اللہ کے متقی ہوتے ہیں، اللہ کے پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، تو ایمان تو دیکھا جائے تمام مسلمان لے آئے، ایمان تو تمام ایمان والے لے آئے، تمام مسلمان اللہ اور اس کے رسول، اس کے دین، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے، لیکن ولی کون بنے، اللہ کے دوست کون بنے؟ اللہ نے فرمایا ایمان تو تمام مسلمان مجھ پہ لے آئے، لیکن میں نے اپنا دوست اسے بنا لیا کہ جس نے تقوی کو اختیار کر لیا، میں نے اپنا دوست اسے بنا لیا جس نے پرہیزگاری کو اختیار کر لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایمان تو ہم بھی لے کر آئے، ایمان تو ہمارے والدین بھی لے کر آئے اللہ پر، ایمان تو وہ گلی میں پھرنے والا شخص جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ بھی ایمان لایا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا اللہ کے اولیاء اللہ کے قریب کی ہوں، اور اس کے بعد خصوصی جو آج کی گفتگو ہے میں اس کی طرف آؤں۔ فرمایا اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ کون ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان تو عام بندہ بھی لے آتا ہے، ایمان تو وہ بھی لاتا ہے کہ جو جمعے کے علاوہ مسجدوں میں نہیں دکھتا۔ اللہ پر ایمان تو وہ بھی لائے جو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں نا، تو مسلمان تو وہ بھی تھے۔ اللہ پر ایمان تو وہ بھی لایا کہ جو گالیاں بکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نمازوں سے بھاگتا ہے، گناہ والے کام کرتا ہے، گانے سنتا ہے، حضور کی نافرمانی کرتا ہے، انگریزوں کی نقلیں کرتا ہے، تو ایمان تو یہ تمام لوگ بھی لے آئے، لیکن میرے رب نے فرمایا اے لوگوں میں نے اپنا دوست انہیں بنا لیا جو ایمان بھی لے آئے اور پھر تقوی بھی اختیار کر لیا، جو ایمان بھی لے آئے اور پرہیزگاری بھی اختیار۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو صفات، وہ ایماندار بھی ہوں گے اور تقوی والے بھی ہوں گے، ان کے قول و فعل سے تقوی دکھائی دے گا، جب وہ بولیں گے تو پرہیزگاری سنائی دے گی، جب وہ کچھ عمل کریں گے تو ان کے کردار میں تمہیں تقوی و پرہیزگاری نظر آئے گی۔ یہ اللہ کے اولیاء، ایمان تو عام لوگ بھی لے آئے جو گناہ کرتے ہیں، ولی اللہ نے اس کو بنایا کہ جس کے کردار سے پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے، جس کے کردار سے پرہیزگاری اور تقوی نمایاں ہوتی ہے، جو بات کرے تو پرہیزگاری جھلکتی ہے، جو حرام چیزوں سے بچے۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرتے ہیں ہم نے انہیں اپنا ولی بنا۔ اب تقوی یہ فرمایا متقین، اللہ کے اولیاء متقین ہوتے ہیں۔ اب متقی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں یہ میں ابھی آپ کو یوں سمجھیں کہ قرآن پاک کی تفسیر سنا رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان بھی لائے اور تقوی بھی اختیار کر لیا۔ اب اے رب تو بتا کہ تقوی کہتے کسے؟ ہم اگر چاہیں تقوی ہم بھی اختیار کر لیں تو اب ہم تقوی کس طرح حاصل کریں، ہم پرہیزگار کس طرح بنیں؟ تو اللہ نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پرہیزگاری کی تعریف کیا ہے؟
متقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہ مختلف اقسام بیان کر دی. الف لام میم سے اگر آپ پڑھتے ہوئے آئیں، وہ متقین جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو متقی لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ نے اب قرآن مجید میں ان کی صفات بیان کر دی کہ وہ جو اللہ کے ولی جو ایمان بھی لائے، تقویٰ بھی اختیار کیا. تقویٰ اختیار کیا مطلب کیا کیا کیا؟ اب اللہ نے بتایا یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ پرہیزگاری ہے. اب سن لیجئے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، سن لیجئے کہ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں. اللہ کے اولیاء ایمان بھی لائے اور کیا اختیار کیا؟ جواب دیجئے، تقویٰ اختیار کیا. اب قرآن نے تقویٰ کیا ہے یہ بھی بیان کیا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. 6 صفات متقین کی، مومنین کی اللہ نے بیان کر فرمایا جو ایمان والا ہوگا وہ صرف زبان سے کلمہ گو نہیں ہوگا، یہ 6 صفات اس میں ہوں. الذین آمنوا، رب نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ متقین کون ہیں؟ وہ متقین کی صفات کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما انزل الیک الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ نے سب سے پہلے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. اب سنو متقین کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غائبانہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، جیسے فرشتے ہیں، غائبانہ